الرحيم. ولا بماء استعمل لقربة أو لرفع حدث علم أن في الماء المستعمل اختلافات. وہ ٹھیک ہے مشکل آ گئی تھوڑے اتنے پر اتنے بھی ذرا دھیان رکھو. أنه بأي شيء يصير مستعملا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهما بإزالة الحدث فإذا تغطى المحدث وضوءا غير منهي يصير مستعملا ولو تغطى غير المحدث وضوءا منهيا يصير مستعملا أيضا. وعند محمد رضي الله تعالى عنه بالصالح فقط. وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء. والاختلاف الثاني في أنه متى يصير مستعملا ففي البداية إنه كما زايل العضو صار مستعملا. بسم الله. والاختلاف الثالث في حكمه فعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو نجاسة غليظة وعند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه هو نجاسة خفيفة وعند محمد رضي الله تعالى عنه هو طاهر غير طهور. وعند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما في قوله القديم هو طاهر مطهر. ونحن نقول لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه. لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ولا الشرب ولم يقل أحد بذلك. الطهارات والآثار وكل بحار ذكر فقد طهر إلا عند الخنزير والآدمي. اعلم أن الطهارة هي إزالة راحة اللبن وتطوبات النجاسة من الجلد فإن كانت بالأدوية كالكلب ونحوه يطهر الجلد ولا تعود نجاسته أبدا. وإن كانت بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبس ثم إن أصابه الماء والجهود نجسا. فعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه روايتان وعن أبي يوسف رضي الله تعالى عنه إن سار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان لو ترك لم يفسد كان ضبابا. وعن محمد رضي الله تعالى عنه جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا ينجس من غير غسل. بس صحیح ہو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ ایسا پانی جو استعمال کیا گیا ہے قربت کے لیے یا ایسا پانی جو استعمال کیا گیا ہے رفع حدث کے لیے. اس پانی سے غسل جائز نہیں. سمجھے ہو؟ اچھا جی توجہ ہے میرے کچھ لکھ دے ہو. جان اس بات کو کہ بے شک مائے مستعمل میں اختلافات ہیں. کیا ہیں؟ کس میں؟ اے پھر پڑھ دیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قولہ ولا بماء. مسئلہ جی یعنی نہیں جائز وضو مائے مستعمل کے ساتھ اور اسی طرح نہیں جائز غسل جی اور پانی کا استعمال وہ ہے کہ نکال دے پانی کو پانی کی طہوریت سے تو استعمال اس کا ہوتا ہے بے امرین. امرین کے ساتھ متن بیان ہو رہا ہے. متن کہ پانی کا استعمال وہ استعمال جو اس کو نکال دے کس سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ امرین. ان دو میں بیان کرنے نہیں. قربت کی شے رفع حدث کی شے ہے.
ایک ان دو کا یہ کہ استعمال کرے مولوی ابراہیم پانی کو قربت کے لیے. کس کے لیے؟ قربت لفظ بالضم ہے. قربت کیا ہوتی ہے؟ قربت عبارت ہے ایسے فعل، اس شے کے فعل سے کہ ثواب دیا جائے اس پر بعد معرفت اس ذات کے کہ تقرب کیا جائے گا اس کی طرف. وہ فعل کرنا جس کے کرنے پر لیکن یہ پتہ ہو کہ یہ تقرب کس کا حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ یہ نہیں موقوف کس پر، یہ نیت پر موقوف نہیں ہے. ایک ہی شے میں بطور فائدہ نال ایک طاعت لے آندی ہے. کی لے آندی ہے؟ ایک عبادت ہوندی ہے. کی ہوندی ہے؟ قربت، طاعت، عبادت، تیناں دی وضاحت کر دینی. یہ وچ متن چ نہیں بطور فائدہ. بہرحال طاعت قربت دی تعریف آ گئی ہے. طاعت پس طاعت عبارت ہے اس شے کے کرنے سے کہ ثواب دیا جا اس کے کرنے پر، موقوف ہو نیت پر یا پہچانے اس کو کہ کر رہا ہے وہ اس کو اس کے لیے یا نہ. یہ کس کے لیے کر رہا ہے اس کو پہچانے یا. طاعت عبارت ہے اس کام کے فعل سے جس پر کیا دیا جاتا ہے، یہ نیت پر موقوف ہو یا نہ ہو، جس کے لیے فعل کیا جا رہا ہے اس کی معرفت ہو یا نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. کیا ہے عبادت؟ یا یوحنا سوبدو یا قوم عبد اللہ. عبادت وہ کام ہے کہ ثواب دیا جاتا ہے اس کے کرنے پر اور موقوف ہوتا ہے وہ نیت پر. یہ بات ایسا کام جس کے کرنے پر اور نیت پر موقوف ہو، یہ کیا ہے؟ اور دھیان کرے جو پس صلوات الخمس اور صوم اور ان کے مثل یہ قربات بھی ہیں. جی کیونکہ یہ فعل ما یصاب علیہ بعد معرفت من یتقرب الیہ، اگرچہ نہیں موقوف کس پر تو، اور چونکہ عبادت میں نیت آ گئی ہے اور طاعت فعل ما یصاب علیہ، تو یہ جو ہے نا یہ قربات بھی ہیں اور طاعت بھی ہیں. سنیں جی، کیونکہ جب عبادت پائی جائے گی تو اس کے ضمن میں وہ دونوں پائے جائیں گے، کیونکہ وہ پائے جا رہے ہیں اس کے ضمن. تو نماز کو آپ طاعت بھی کہہ سکتے ہو، قربت بھی کہہ سکتے ہو اور ایشا بس. اور قراءۃ القرآن قربت ہے اور طاعت ہے، عبادت نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ عبادت کیا ہوتی؟ موقوف ہو کس پر؟ تو یہ تلاوت جو ہے یہ نیت پر موقوف تو نہیں ہے کہ میں نے نیت کی تلاوت کرنے تب ہوتی ہے. جی تو یہ قراءۃ القرآن کیا ہے؟ اور نظر ایسی نظر جو پہنچانے والی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف، یہ غور و فکر طاعت ہے، نہ قربت ہے اور نہ یہ کیا ہے؟ یہ طاعت ہے، کیونکہ کرنا اس کا جس پر ثواب ہے، نیت پر موقوف ہو یا نہ ہو، جس کے لیے کر رہا ہے اس کو پہچانے یا نہ عرف. سنیں جی، تو نظر جو نظر پہنچانے والی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک، غور و فکر کرے کائنات میں تو اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، تو یہ غور و فکر کیا ہے؟
سنیا جی اور جویں قل سیرو فی الارض تو سیر فی الارض نال اللہ دی معرفت حاصل ہو جائے تے کی ہے قضا فی حواشل اشباب الاشباب والنظار تے حاشیہ لکھیا علامہ حموی نے الاشباب والنظائر تے ابن نجیم دی کنی وری حوالہ ہے جنہ دی بحر الرائق کے کنز الدقائق دی شرح ان دے تے حاشیہ انہاں دا ہے تے انہیں گل لکھی اچھا جی اے تا ایک گل کیتی بابے رونا ہون جی ایتھے نہیں اولے قربہ تینو ہون ایتھے آؤ نا جیڑی گل پہ چل دی اور مراد قربت سے یہاں کتھے او وضو ویچو تو غسل بھی نال اور مراد قربت سے یہاں نفس ثواب ہے کیا ہے بس یہ بولنا ہے فعل کے نام کو فعل کے اثر قربت کا اثر ہے کیا ہے ثواب تو بولا قربت ہے مراد کیا ہے یعنی پانی استعمال کیا گیا قربت کے لیے یعنی ثواب کے پس خلاصہ یہ ہے وہ پانی جو استعمال کیا گیا ثواب کو حاصل کرنے کی غرض کے لیے عام عظیم اس سے کہ اٹھ جائے اس کے ساتھ حدث اس کے ساتھ جیسا کہ وضو رفع حدث کے لیے جی یعنی ان الذی وہ پانی جو استعمال کیا گیا کس کے لیے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے وہ پانی عام ازیں کو اس سے حدث اٹھے یا ایتھے مثال ہے کہ جیسے وضو بے وضو تھا تے نیت کر کے وضو کیتا تے اے جڑا ہے نا رفع حدث بھی ہے جی تو ثواب بھی حاصل ہے یا حدث نہ اٹھے جیسا کہ وضو علل وضو جیسا کہ تے اے جڑا ہے نا مستعمل جڑا انج مستعمل ہے بے وضو تے وضو کیتا نیت کر کے یا کی کیتا رفع حدث واسطے کیتا وضو تے اے جڑا پانی ہے نا لا یجوز بہ تطہیر ہن ایندے نال تطہیر جائز نہیں تطہیر اے آ گیا جی اس تو میلا لے قربتن اس تو میلا او لے رفع حدثن سمجھا جی یعنی نیت کر کے وضو کرے گا نا تے ثواب حاصل ہو گیا ہے ہن اگو عام ہے کہ جے با وضو سی تے رفع حدث کو نہیں ہویا تے جے بے وضو سی تے بھی ہو گیا دو میں کم ہو گئے بسانی ہما اول رفع حدثن اے تھوڑا اوکھا جے ثانی ہما اور دو قسمہ یہ کہ استعمال کرے وہ پانی کو رفع حدث کی غرض کے لیے پانی استعمال کرے میں باوضو ہو جاواں برابر ہے کہ ہو وہ استعمال قربت کے لیے بھی جیسا کہ وضو منوی جیسا کہ بے وضو بندہ نیت کر کے وضو کرے تے ایندے نال رفع حدث بھی ہے تے اور یا مثل وضو کے وہ وضو جو غیر منوی ہے اندنا تا کیا بھی شفافت نزدیک تے ہوندا ہی کوئی نہیں جی تے جیڑا وضو غیر منوی ہے بے وضو کیتا بغیر نیت دے ایندے نال صرف رفع حدث ہویا ہے تے قربت کو نہیں ہوئی جی گل گئی مک آندے نے اس کے ساتھ واضح ہو گئی تیرے لیے یہ بات کہ نسبت بین الاستعمال للقربت تے نسبت بین الاستعمال رفع الحدث نسبت عموم خصوص من وجہ ہے نسبت سنیں جی کیویں کہ بھائی دو میں کٹھے ہون دو میں ہو من وجہ ایک مادہ اجتماعی
بے وضو نیت کر کے وضو کرے تو اے رفع حدث بھی ہے تے با وضو کی نیت کر کے وضو کرے تے رفع حدث کوئی نہیں، بے وضو بغیر نیت کے وضو کرے، سمجھا گیجئے تو اور بے شک کلمہ او مصنف رحمہ اللہ کے کلام میں کس کے لیے ہے؟ مان الخلوف ہے، بے پانی مستعمل ہو جاوے نام دے نال قربت کیتی ہوئے تے نہ رفع حدث ہوئے تے مستعمل ہو جاوے انج کوئی نہیں، دوویں کٹھے ہو سکتے ہیں، قربت بھی ہوئے تے ایسا بس کیوں لعدم الامتناع الجمع، جمع منع نہیں ہے، دوویں کٹھے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی اور جڑی لام جو بے شک لام جیسی لام جو داخل ہے کس پر؟ لے قربت، لے قربت، ایک لے رفعت لام ہے، لے قربت والی لام، یہ لام کس کے لیے کہ بے استعمال کیا گیا قربت کی غرض کے لیے، سنیں جی لیکن بمانا عاقبت جی، لیکن نتیجہ یہ نکلے جی لا بما یکونو، نہ کہ اس کے ساتھ جو ہو مقصود کس سے؟ فعل سے اور باعث اس پر، اور لام داخل ہے قربت پر، لام غرض کا، لام غرض کا جو ہوتا ہے نا وہ غرض و غایت وہ تصور میں پہلے ہوتی ہے، فعل کے لیے باعث ہوتی ہے، وجود میں بعد میں ہوتی ہے، یہاں اس طرح نہیں ہے یہ لام داخل قربت پر غرض کا لیکن بمانا عاقبت، یعنی نتیجہ یہ نکلے گا، سنیں جی لا بما یکون مقصودا من الفعل و باعثا لہ، پس منتفی ہو گیا وہ جو وارد کیا گیا کہ استعمال رفع حدث کے لیے جو ہوگا، استعمال نہیں منفق ہوتا کس سے؟ نیت سے، تو پس نہیں شامل رفع اس کا کس کو؟ نیت کو، اس کو شامل ہی نہیں ہے، بہرحال لہذا اس یہ جواب آ گیا کہ رفع حدث ہو اور نیت نہ ہو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ تو شفافے دے نزدیک ہے۔ بہرحال مولی باجد کڑے چکر چ پہ ہیں، بہرحال حمل کرنا لام کو کس پر؟ جیسا کہ اختیار کیا ہے اس کو ناظرون نے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کہ بے استعمال کیا گیا قربت کے وقت، اے نہیں قربت کی غرض کے لیے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ قربت حاصل ہو جی، یہ مطلب ہے، اور وضو پر جو وضو ہے اس کی غرض کیا ہے؟ کہ قربت حاصل ہو، بھی ثواب ہوئے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دھیان وہ جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل کی ہے سیاحہ میں، او بنیت القربت کی نہ وہ پیچھے وہ تو ہو رہے کہ وہ تو متن اچھے جی یہ تو اور گل ہو پڑھ دیں جی۔ اچھا جی پانی مستعمل جی، جان اس بات کو کہ مائے مستعمل کیڑا ہوندا ہے، ان دے وچ کی ہے ہن ذرا دھیان کرے جی، توجہ، شارح صاحب دی وضاحت پھر مولانا عبدالحی صاحب دی اتے شرح۔ الاول اول فی انہو، پہلے اختلاف اس بارے میں ہے کہ بے ای شیء، کس شے کے ساتھ ہوتا ہے پانی مستعمل، بے کیڑا کام کریے تے پانی اے مطلب اگلا اختلاف ہونا ہے بھی کس وقت ہوندا ہے، اے بھی کہ بھئی کیڑا کام کریے، پس عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ازالہ حدث کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جس پانی کے ساتھ حدث کا ازالہ ہو جائے وہ پانی، وَأَيْضًا بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، اور بھی قربت کی نیت کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا اگلی گل پوری کر لی پھر حاشیہ پڑھ دیں۔
پس جب وضو کیا بے وضو نے وضو غیر منوی تو یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ اور اگر وضو کیا غیر محدث نے وضو منوی تو یہ پانی بھی اے دو صورتیں ہیں کنہ دے نزدیک شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نزدیک ایشا بس او ویکھو نا تھلے ایک باری اچھا اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی مستعمل ہوتا ہے ثانی کے ساتھ فقط کس کے ساتھ؟ صرف ثانی نہ صرف سنیں جی او ہن تھلو آشیا بڑو سا اتھے لگا جو آشیا اے بنیت القربت او اندھے نے قربت دی نیت کریے تو پانی جے نیت تو بغیر انہیں وضو کیتا ہے نا تے کنہ دے نزدیک دلیل پکڑی ایک کیویں ثابت کیتا بھی امام محمد صاحب دے نزدیک بے نیت کر کی کریے تو مستعمل ہوندا ہے جے بغیر نیت تو کریے تو نہیں دلیل پکڑی ہے ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے اس کے لیے مسئلہ جنب کے ساتھ وہ کیڑا وہ جڑے امام محمد صاحب فرمایا کہ جب غوطہ لگایا کنویں میں لطلب الحلوہ لطلب الدلو بے لوٹا ڈگ پیا کھوے اتوں نے چھال ماری تے ایسی جنبی ایسی تے کدے گیا لوٹا لبن وہ بشرط ہے کہ نال کو چپا چپا منی نہ ملی ہوئے پھر تو خوب پلیت ہو جانا نجاست نال ہے اونج بدن اتے گند کو نہیں لگا اینی کو عقل کرو چاہ بے اینے ماری چھال تے اینے جنبی سی تے صرف لوٹا کرنے واسطے گیا پس فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے الماء طاہر طہور اے آپ نے فرمایا بے پانی غسل لیندہ ہو گئی کہ کو نہیں ہویا بچوں ہو گیا ہے لعدم اقامت القربت لعدم ایتھوں بھی یہ دلیل پکڑی امام محمد صاحب دے مذہب ہوتے لیکن فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے تعلیل امام محمد رحمہ اللہ کی بے عدم اقامت القربت یہ تعلیل ایسا لأنہ غیر مروی نانو آپ کو روایت کو نہیں ہے گی صرف ایک جملہ ہے جت ہوئے گل کڈی ہے صحیح آپ سے روایت یہ ہے کہ حدث کا ازالۃ الحدث بالماء یہ مفسدہ مگر ضرورت کے وقت ہون لوٹا لبائی بچوں انج گل ہے انج نہیں بھی بغیر نیت و رفع حدث ہوئے تو مستعمل ہوں ہی نہیں ہو جاندہ ہے ضرورت دے وقت نہیں ہوں جی اور سمجھے ہی اور ہون واپس چلو میرا کچھ لگ دیا اور ہون واشیے پڑھ سارے بے خود رو پہلا او بے ازالۃ الحدث او کیڑی شے یعنی نجاست غیر حقیقیہ نجاست اے مرادی حدث دے ازالے نال کیڑی حدث دھیان کریں جی بہرحال وہ پانی جو استعمال کیا گیا ازالہ نجاسات حقیقیہ کے لیے جیسا کہ ماء الاستنجا پیشاب کر کے اور غسالہ سیاب نجسا اے پانی تو نجس ہے بالاتفاق اے پانی اے مستعمل نہیں یہ نجس ہے جب تک نہ دیا جائے مغسول کو حکم کس کا بے مغسول جدو پاک ہو گیا ہے ہون جڑا پانی نال لگے گا ہون وہ پانی مستعمل نہیں ہو پاک ہے وبعد ذالکا وہ پانی طاہر بھی ہے اور اتفاقاً اور سنے ہی بھائی ایک بندہ استنجا کر کے نا تو تھلو صفائی ہو گئی ہے تے انہوں تسلی نہیں ہوندی پئی تو انہیں تھلے دابڑا جا رکھیا ہے تو 2 لوٹے اتنے پا کے رگڑ رگڑ کیتی ہوندا کم تے شاید صفائی ہو چکی ہے اے جڑا دابڑے چ 2 لوٹے پانی مولوی سمان اے انج نہ کر دس نے کی ہے اے طاہر بھی ہے تے مطلب اس نال وضو غسل ہو سکتا ہے جی سنے ہی اے مطلب ہے جی
اور سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ایویں کپڑا گندا دھو لیا، کپڑا جتھے گندگی سی دھو دیتی ہے تے تسلی نہیں فیصل دی ہوئی، پھر مڑ کے 5 لوٹے اتنے پائی جاندہ ہے، ملی آندا ہے تے وہ 5 لوٹے بالٹی جمع ہو گئے نے تے اے طاہر تو یہ مطلب جدر دھیان کرا جائے وہ پلا ہو جائے قضا فی الغنیہ وغیرہ ومستعمل، اور وہ جو استعمال کیا اس نے آیان طاہرہ کے دھونے میں، مولوی جی وہ پانی جو مولوی مدثر نے استعمال کیا کندے وچ آیان طاہرہ کے دھونے، موٹر سائیکل بالکل صاف ستھری سی تے صرف چمکانی ہے بھی سورے تے جانا پتہ لگے منڈے کو نوی موٹر سائیکل ہے جی تے اینو کھڑا کر کے توئی جا رہے نے توئی جا رہے تے بڑا پانی جڑا ٹوئے چ کٹھا ہو گیا جی تے اے پانی جڑا ہے طاہرم بالاتفاق، طاہر مطلب طاہر طہور، اے بالاتفاق کی ہے یا پاک کپڑے جڑے توئی دینے یا جڑے پاک کپڑے توئی دینے جی، اے مطلب ہے جی۔ یا ہوں اسے نال سمجھو نا بھائی جیڑا بدن پا کے کوئی گندگی نہیں لگی، بندہ بھی باوضو ہے، اے ٹھنڈ واسطے نہاندا ہے تے اے اتوں پانی روڑی جا رہا اگلے پاسے کٹھا ہوندا پے، اے پانی بھی مولوی جی طاہر تو ہو رہے جی، کوئی نہیں سمجھ آتی ملک آج یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بے وضو نہیں، با وضو ہے، بدن تے گندگی بھی کوئی نہیں تے او جمعے والا غسل بھی نہیں، باقی بھی نہیں، صرف ٹھنڈک واسطے نہانا چاہتا ہے جی تے اے پانی بھی کی ہونا چاہیے؟ طاہر طہور ہونا چاہیے جی۔ اچھا جی توجہ دھیان بر نکیو او پلا جی قضا فی التاتار خانیہ، یہ فتاوا تاتار خانیہ بڑا وڈا مولوی جی، یہ تاتار خان جڑا سی اس وقت دا جرنیل سی تے اینے اس وقت دے بابے نو کیا سی کہ فقہ دی وڈی ساری کتاب لکھو جن دے وچ کوئی جزی نہ رہ جاوے، تو ان دے مقدمے چ لکھی یہ گل تے پھر وہ بابے رل کے نا بہت سارے بابیاں بڑی صدیوں بیت گئی نے، اتھے ہندی گل ہے اتھے تیار ہویا جی، تو فتاوا تاتار خانیہ تیار کر کے تے پھر خرچہ سارا اس تاتار خان کیتا سی، اس واسطے پھر آکھیا میں اپنے نام نال نہیں منسوب کردا، تیرے نام نال لوکی تینوں رحمت اللہ علیہ پہ آکھن گے جی، تو پھر نام رکھیا فتاوا تاتار خانیہ جی۔ چلو اچھا جی اگے جی او ایدنوش کی یعنی اے بکل منہما، ہر ایک کے ساتھ ان دونوں سے، خواب و رفع حدث اور قربت مولوی جی اکٹھے ہو جائیں یا کمیں کلا رفع حدث یا کلا قربت، جیڑی بھی صورت ہوئے 3 صورتاں نے تیناں وچ کی ہے پانی مستعمل ہے، اور یہ بیان کرا جو پلا ہو جائے یہ بات اس لیے کہ استعمال بے انتقال نجاست الآثام الی الماء، جی استعمال مستعمل بنتا ہے کہ پانی کی طرف گناہوں کی نجاست کے انتقال کے سبب سے کیا بنتا ہے؟ وہ پانی مستعمل بنتا ہے، اور یہ کہ انہا تزال، اور وہ جو ہے نا گناہوں کی نجاست وہ زائل کی جاتی ہے کس کے سبب سے؟ بے نیت کر کے وضو کریے، اور اسقاط فرض کے سبب سے، جی مؤثر فی ہے، جو کہ مؤثر بھی کیا کرے؟ اثر بھی کرے، جیسا کہ ہدایہ والبنایا میں ہے، یعنی با وضو بغیر نیت دے وضو کرے تو اندر کچھ بھی نہیں ہویا، نہ قربت ہوئی ہے تو نہ رفع حدث ہوئی ہے، اے گل ہے یہ نہیں مراد۔ ان توجہ کرے جب پلے ہو اے 2 چیزاں دسیاں جی، اور فتح القدیر میں ہے کہ روایات کا تتبع فائدہ دیتا ہے اس گل کا
کہ ہونا پانی کا مستعمل بے احد امور ثلاثتن ہے. پانی مستعمل ہوندا ہے 3 امور کے ساتھ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان میں کیوں تو 3 امور کے ساتھ کیا 3 امور. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. نمبر 1 جی رفع الحدث تقربا او غیرہ. بھئی رفع حدث ہوئے جے نیت کر کے کیتا تے رفع حدث تقرب بھی بن گیا تے جے نیت تو بغیر تے تو باہر صورت رفع حدث ہوئے تے اے پانی کیے ہو گیا. والتقرب کان معاہ رفع حدث او لم یکن. اور تقرب حاصل کیا جائے یعنی نیت کر کے وضو غسل کیتا غسل نال یہ نیت کر کے وضو کیا جائے خاص نیت کے ساتھ رفع حدث بھی ہو جائے اگر بے وضو تھا یا با وضو تھا تو رفع حدث نہیں ہے تقرب ہو گیا. ہون بھی پانی کی ہو گئے 2 صورتوں. تیسری جی سقوط الفرض عن العضو کی فرض کا ساکت ہو جانا عضو سے. فرض کا اور اسی پر جاری ہیں فروع ہاتھ کے داخل کرنے کے مائے قلیل میں لا لحاجت حاجت کے بغیر کی وچ پانی بالٹی ہاتھ پا دیتا ہے. کن نے جنبی نے یا بے وضو نے کن نے کی کر دیتا ہے بالٹی ہاتھ پا دیتا ہے مطلب مائے قلیل تے اے اندے نال اس عضو کولو فرض ساکت ہویا ہے کہ نہیں. مولوی جی جیڑا انہیں وچ ہاتھ باں پائیے اے کڈ کے اے تو پانی مستعمل کسی اور جگہ نہاندا ہے انج باں تا کھڑی کیتی ہے باقی سارا بدن دھو دیندا ہے او ایدے وچ ویکھو باجیا تے دا غسل ہویا کہ کوئی نہیں کیونکہ اس عضو دا فرض ساکت ہو گیا کہ نہیں سمجھا. اے تیسری شے وے کہ فرض سقوط فرض عن العضو تو اس پر جاری ہیں وہ ہاتھ کے داخل کرنے کے سارے فروع کس میں لا لحاجت لا حاجت کوئی نہ حاجت ہوئے ہو جڑی ہو ڈبا ڈگ پیا تو کوئی چیزاں وہ مجبوریاں وہ بکھری گل جی. اچھا جی مولوی جی یہ آگے جی شیخین دا مذہب وعندہ محمد رضی اللہ عنہ بسانی فقط ہے اور تھلے پڑھایا سے ہے بے نیت القربت وضاحت بھی ساری تھلے پڑھ لئیے بے مطلب کی سی یعنی بے نیت القربت یعنی یہ مبنی ہے اس بات پر کہ استعمال یعنی پانی کا مستعمل ہونا محض وہ انتقال ہے گناہوں کا اور گناہوں کا انتقال ہوتا ہے قربت کے سے. نیت کریے تے تاں گناہ پانی میں جاندے نے تے جنا کریے تے یہ وہ ہے جو مذکور ہے کس میں وغیرہ میں. اور باہر میں ہے یہ خلاف کیڑا امام محمد صاحب اور سمجھائیے یہ خلاف محض مستنبت کیا ہے اس کو ڈاؤن تھلے پڑھے سی وہ گل دوبارہ مستنبت کیا ہے اس کو ابو بکر رازی رحمہ ابو بکر رازی تفسیر کبیر والے شافی جے ساڈے ابو بکر جساس رازی جنہاں دی احکام القرآن 5 جلدہ وچ کہ مستنبت کیا ہے اس کو ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے مسئلہ جنوب سے کہ اذان غامسا فی الکھول طلب اللوٹا فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال محمد رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد صاحب نے فرمایا انہو طاہر و کیوں لعدم اقامت القربت اگرچہ پائی گئی ہے اس کے ساتھ اندہ غسل دا ہو گیا ہے لیکن ایشا بس. اور فرمایا شمس علیمہ والا سارا فرمایا شمس علیمہ سرخسی نے رحمہ اللہ
کہ تعلیل بعدم اقامت القربت یہ اس لیے کہ نہیں ہے یہ بات مروی آپ سے، صحیح آپ کے نزدیک یہ ہے کہ حدث کا ازالہ پانی کے ساتھ بھی مفسد ہے، مگر کس وقت؟ جیسا کہ جنبی جو داخل ہوا کنویں میں لوٹے کی طلب کے لیے، گل گئی مک۔ قولہ وعند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھئی انہوں نے فرمایا بے ازالت الحدث کی، لیکن ازالہ یہ پڑھ لو نا، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مستعمل ہوتا ہے مولی ویس ازالہ حدث کے ساتھ، تو ان کے نزدیک لیکن ازالہ حدث نے متحقق ہوتا مگر نیت اندہو بنا کرتے ہوئے نیت کے شرط ہونے پر فی الوضو، تو انہاں دے نزدیک وضو کریے نیت نال جی، بھئی بے وضو بندہ نیت کر کے وضو کرے تو صرف اے پانی مستعمل ہے، صرف اس تو علاوہ مستعمل کوئی نہیں جی۔ اور دیکھو جی میرے یارو، وَقَضَا عِنْدَ ظفر رضی اللہ تعالیٰ، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے، مستعمل صرف ایک ہی صورت ہے کہ بے وضو بس، مستندن اور استناد، مستدلن استشہاد مختلف لفظ نے، دلیل پکڑتے ہوئے سہارا لیتے ہوئے اس بات کا کہ صرف قربت کی لا یدنسو لا بل الاسقاط، بلکہ یہ اسقاط ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے، امتحان کرا جب بھئی صرف قربت جو ہے نا یہ پانی کو گندا نہیں کرتی جی، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے بھئی اسقاط ہو نا، بھئی اسقاط حدث ہو تو تب پانی گندا ہوتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ پانی نہیں متدنس ہوتا صرف نیت تقرب کے ساتھ، صرف نہ استغفر اللہ دھیان کریں، مسئلہ سمجھانے لگے جی، انہوں نے دلیل مال نہیں گندا ہوتا صرف دھیان کریں جی، وہی حتیٰ کہ جائز ہے دینا نفلی صدقہ ہاشمی کو برخلاف زکوٰۃ کے، برخلاف، تو صرف تقرب کی نیت کریں اور شے ذمہ نہ ہو تو اس سے مال گندا، اسی طرح پانی تقرب کی نیت کریں لیکن اس کے ساتھ ازالہ حدث نہ ہو تو یہ پانی بھی گندا نہیں ہوگا جی۔ اے دلیل دیتی ہونا جی، سنا جی، لہذا تقرب بھی ہووے تے ازالہ تا مستعمل ہے، اندہ ظفر و اندہ شافعی رضی اللہ عنہ۔ جواب اس کا بمطابق اس کے جو فتح القدیر وغیرہ میں ہے، سنا جی، کہ بے شک ہر ایک تقرب سے جی کلم من التقرب، ایسا تقرب جو مزیل ہے کس کے لیے، اور اسقاط الفرض، کلم ہر ایک دو کڑے نے، من التقرب و اسقاط الفرض، کلم من التقرب المزیل للسیئات و اسقاط الفرض مؤثر، مثال دیں دیں آندے نے دونوں گلا مؤثر نے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک انفرادہ وصف تقرب، اکیلی وصف تقرب کس میں، تقرب جڑا نفلی صدقہ ہے ان دے وچ کلا تقرب کیے، ذمہ داری دا کوئی فراغت نہیں ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہے جی، کیونکہ حرام ہے یہ صدقہ مطلقاً کس پر، تو دیکھ لو پھر ایک کلا وصف تقرب نے یہ مؤثر ہویا کہ نہیں، اور مزیل للسیئات، اور اثر
اندہ ثبوت وصف الاسقاط اشد ہو جاتا ہے جی، کہ جب اگر اسقاط ہو نا اس کے ساتھ فرض کا تو اب یہ اثر جو ہے وہ کیا ہو گئے، بل اثرو اشدو ہن ہور پیڑا ہو گئے، حتیٰ کہ حرام ہے کون، فرض، حرم الفرض علی جمیع، سارے تے حرام ہے، اور اسی کے ساتھ لہذا بھی ضروری نہیں بھی اگر فرض ذمہ ساقط نہ ہوئے تو وہ ان وچ کوئی حرج بھی نہیں ہے گا، اے مطلقاً صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حرام ہے، تے آپ دے جڑا نا جی حسنین کریمین تو صدقے دی کھجور سونا فٹفٹ منہ چو کڈی جی۔ اچھا خیر تو جو اور اس کے ساتھ نکل آیا جواب اس سے جو نسبت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ کی طرف بھی، من کفایت تقرب، کہ وہ بھی جواب سمجھ آ گیا بھی صرف تقرب جو ہو تو تب نہیں بلکہ وہ امام محمد صاحب کے نزدیک ازالہ حدث ہو جائے نا تو تب بھی مستعمل ہے، صرف وہ ایک ضرورت کے تحت کہا تھا کہ اگر وہ داخل ہوا ہے تو حدث نہیں ہوگی جی، اے شاباش ہے۔ اچھا جی اے پہلا اختلاف آ گیا، اے پہلا اختلاف آ گیا، اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ جو استعمال کیا گیا قربت کے لیے یا رفع حدث کے لیے، جان اس بات کو کہ مائع مستعمل میں اختلافات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول اس بارے میں کہ پانی کس شے کے ساتھ ہوتا ہے مستعمل، میں کیڑا کام کریے، بس عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اول اس بارے میں کہ پانی کس شے کے ساتھ ہوتا ہے مستعمل، فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حدث کے اصالے کے ساتھ اور بھی قربت کی نیت کے ساتھ۔ پس جب انس تفریح، جب وضو کیا بے وضو نے، وضو غیر منوی تو ہو جائے گا پانی مستعمل، اور اگر وضو کیا غیر محدث نے وضو منوی تو ہو جائے گا پانی مستعمل بھی، اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی کے ساتھ فقط ہے، لیکن ان کی وضاحت کر دیتی ہے۔ امام محمد صاحب کے نزدیک بھی صرف قربت نہیں ضروری، رفع حدث سے بھی پانی مستعمل ہے، صرف ایک خاص جزی ضرورت کی وجہ سے، اور اندہ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدث کے ازالے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن ازالہ حدث نہیں متحقق ہوتا مگر قربت کی نیت کے ساتھ، اندہو بنا کرتے ہوئے نیت کے شرط ہونے پر وضو میں، منع کرو جلدی کرو کہ چلیے جی، اور تھوڑا پانی ہو تو بوتل جی پیانو کٹ کو لیا دے گلاس بلا ہوئے۔ جان اس بات کو کہ مائع مستعمل میں اختلافات ہیں، اول اس بارے میں گلاس پہ پانی مستعمل پھر چکی جاندے ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہما ازالہ حدث کے ساتھ اور بھی قربت کی نیت کے ساتھ، پس جب وضو کیا محدث نے وضو غیر منوی تو ہو جائے گا پانی مستعمل، اور اگر وضو کیا غیر محدث نے وضو منوی تو ہو جائے گا پانی مستعمل بھی، اور اندہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ ثانی کے ساتھ فقط، اور اندہ شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ازالہ حدث کے ساتھ، لیکن ازالہ حدث نہیں متحقق ہوتا مگر قربت کی نیت کے ساتھ، اندہ شافعی بنا کرتے ہوئے نیت کے شرط ہونے پر وضو میں۔ والاختلاف الثانی، دوسرا اختلاف اس مسئلے میں، اس بارے میں کہ پانی کب ہوتا ہے مستعمل، پانی اے تا کیڑی شہر پتہ لگ گیا ہے مستعمل ہندہ کدوں ہے۔ پس ہدایہ شریف میں ہے کہ بے شک پانی
جب زائل ہو جائے عضو سے تو ہو جاتا ہے مستعمل۔ عضو نالوں لگ کے تے تھلے عضو تو جدا ہو گیا، بشک تھلے کسے ٹکانے تے نہیں پہنچیا تے کی اے مستعمل ہے۔ اور اختلاف ثانی اس بارے میں ہے کہ پانی کب ہوتا ہے، پس ہدایہ شریف میں یہ ہے کہ کما جوں ہی زائل ہوگا عضو سے، کما دمانا ہو جائے گا پانی مستعمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کر وہ جلدی میں بس دوسرا اختلاف ہے ایک یہ اختلاف ثانی، تیسرا گوہار ہے، انہوں پڑھو دھیان کرو گے۔ اور دیکھو اول اختلاف ثانی، جان اس بات کو کہ علماء نے بعد اس کے کہ اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ نہیں دیا جاتا پانی کو حکم مستعمل کا جب تک مولانا صاحب کی بازو کے وہ بوسے لے رہا ہے، جی یار کے رخسار چوم رہا ہے، کون پانی، اس وقت تک اس کو مستعمل ہونے کا حکم ہے۔ اختلاف کیا ہے فی وقت کون ہی مستعملاً علی قولین، کہ اس کے مستعمل ہونے کے وقت میں اختلاف کیا کس پر، ایک ان دو کا، یہ ہے کہ ہو جاتا ہے مستعمل اپنے زائل ہونے کے ساتھ بدن سے اور اپنے قرار پکڑنے کے ساتھ کسی، اور یہ اختیار ہے مشایخ بلخ کا، امام طحاوی کا، ظہیر مرغی نانی کا، صدر الشہید کا، فخر الاسلام رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ بھئی محل تو جدا بھی ہوئے تو کسی جگہ تے قرار بھی پکڑے، جب تک مسافر ہے اس وقت تک مستعمل جے نہیں ہویا ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ وثانی ہما، دوسرا قول یہ ہے کہ ہو جاتا ہے پانی مستعمل صرف اپنے زوال کے ساتھ عضو سے وضو میں اور جمی بدن سے کس میں، جو ہی غسل کرنے لگیا بدن نالوں جدا ہویا یا وضو وچ بدن نالوں جدا ہے، اور سر تو ٹر کے تھلے پیراں تک جا رہے ہیں، جدائی نہیں جائے گی بدن نال جڑے مثلا این سر تو ہو رہے ہیں تو اتوں تھلے ڈگ رہے ہیں، تو یہ نالوں جدا ہوندیا نال ہی مستعمل ہو گئے۔ واہ الذی اختاروا فی الہدایت، آگے سمجھے یہ وہ ہے جس کو ہدایہ میں دو قول لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن، سمجھا جی مولوی جی، مانا کرو۔ اور اختلاف ثانی اس بارے میں کہ پانی کب ہوتا ہے مستعمل، پس ہدایہ شریف میں کیا کہ پانی جو ہی زائل ہو عضو سے ہو جاتا ہے مستعمل، ایک قول ہی، دوجا قول تھلے انہیں شرح اتنا وضاحت نے دس دیتا ہے۔ ثانی اس بات میں کہ پانی کب ہوتا ہے مستعمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہوتا ہے عضو سے ہو جاتا ہے پانی مستعمل۔ اور اختلاف ثالث فی حکم ہی ہے، یہ جڑا مائے مستعمل دا حکم کی ہے، ان دا حکم کی ہے جی، ہون دا حکم سمجھا جی کندہ، پس ان دا ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نجس نجاست غلیظہ ہے، وہ سندہ بین وہ، اور ان دا ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نجس نجاست ہے، اور ان دا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاہر غیر طہور ہے۔ اے تین آگے جی قول جی ساڑھے انفیان دے۔ اور عند مالک و شافی فی قولہ القدیم، ان کا قول قدیم، اور امام مالک کا قول رضی اللہ عنہ، ایک قدیم صرف امام شافی والے قول قدیم تے قول، امام احمد کی ہوتی ہے ایک روایت میں، دوسری روایت میں، امام مالک کے بارے میں یہ جملہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اچھا جی، تو عند مالک و شافی فی قول القدیم ہوا طاہر مطاہر، ہوا قول قدیم یہ تھا، پھر قول جدید اور ہوگا
کہ وہ طاہر مطہر ہے. سنیں اچھا جی وَنَحْنُ نَقُولُ جواب دینا ہے تو پہلے پچھلی گل پڑھ لی. قَوْلُ فِي حُکْمِهِ جی اولا یہ تھا کہ مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے فی صفات ہی فی کہ بھی جو ہے نا مائع مستعمل اس کی صفت کیا ہے, نجاست ہے یا نہیں, پھر نجس ہے تو غلیظہ ہے کہ خفیف ہے, انہیں صفت کیڑی لگ دی ہے اے گل آخنی سی, کوئی گل نہیں ٹھیک ہے. اچھا جی فائندہ جان توجہ کرے جب جان اس بات کو کہ روایت کی گئی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مائع مستعمل میں 3 روایتیں. کتنی؟ 3 روایات جی. ایک ان کی یہ کہ وہ نجس روایت کیا اس کو امام حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ نے امام صاحب سے, اور امام حسن بن زیاد نے اسی کو لیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مائع مستعمل کیا ہے, اور سند ان کی قیاس ہے ما صدقے کے مال کے ہونے پر مطہر محرم علی بنی ہاشم. بھی وہ جڑا صدقے دا مال ہے نا باقی مال نو وہ پاک کردا ہے تے خود بنی ہاشم اتے حرام ہوندا ہے. باوجود احادیث کے ایک دوجا او جڑیاں وضو دے بارے وچ حدیثاں نے منہ تو گرولی کرو منہ والے سارے گناہ ڈگ پے, منہ تو وہ کھالے سارے گناہ ڈگ پے پانی وچ. باوجود احادیث کے جو دلالت کرتی ہیں خروج خطا یا پر پانی کے ساتھ وچ گناہ ڈگے. ایک قول ہے تے حسن بن زیاد کا اور ان کی سند یہ قیاس ہے جی, سمجھی جی. وثانی ہما دوسرا قول جو ہے نا امام صاحب سے دوسری روایت یہ ہے کہ مائع مستعمل نجس مخففہ ہے, نجس ہے لیکن روایت کیا ہے اس کو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور آپ نے اسی روایت کو لیا. آپ کا قول یہی ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں ہونا تو نجاست غلیظہ سی لیکن بلوا کے لیے تاثیر ہوتی ہے نجاست کی تخفیف میں. اے ڈنگراں میں چونکہ منہ میں بلوا ہے تاں واسطے انہاں دے جڑا ہے نا جو نجاست خفیفہ بن جاندی جی. اے شاباش ہے, سمجھے پے ہو. بس وسال سوہا, اور تیسری روایت یہ ہے کہ وہ مائع مستعمل کیا ہے, طاہر ہے, طہور نہیں ہے. روایت کیا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, اور امام محمد صاحب نے یہی قول لیا, اور اسی پر ہن فتویٰ اسے تھے یہ کہ طاہر کما فی البنایا, اور یہی اقوا ہے من حیث الدلیل, جیسا کہ ہم نے سیایا کے اندر انہیں چنگا کھول کھال کے بیان کیتا. سنیں جی. اچھا ومن لطائف سمجھو جی, پھر وہ پچھلی آشے پڑھ دیں ہیں. ومن لطائف الاقوال پیچھے پڑی جے گال کے اقوال کے لطائف سے وہ ہے جو میزان کے اندر ہے. عبدالوہاب شاہرانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے, فرماتے ہیں کہ سنا میں نے سید علی الخواص جن کا تنبیہ المختارین میں حوالہ دیا کرتے تھے, کیسا اپنے استاداں کو ایک گل سنی. انہوں نے فرمایا استادوں نے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مدارک دقیقہ ہیں, ان کے دقیقہ ہیں. حالانکہ امام عبدالوہاب شاہرانی شافعی حنفی نہیں ہے کہ جی آپ کے مدارک نہیں مطلع ہو سکتا ان پر مگر اہل کشف اکابر علماء سے, اکابر اولیاء سے جی. علماء اولیاء کو نے نا غلط تھی بے. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ماء المیدات کو, وضو والا پانی دیکھیا, پہچان گئے آپ سارے گناہ وہ جو پانی میں تھے. پس اسی لیے بنایا آپ نے ماء طہارت کو. جب طہارت کی اس کے ساتھ مکلف نے اس کے 3 احوال بنائے, اس کے پہ اللہ نے آپ اسے کشف کر دیتا جی. ایک ان کا کہ وہ مثل نجاست ہے باوجہ احتمال اس کے کہ حضرت مکلف صاحب جو تھے وہ ارتکابہ
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ? ਪਰ ਨਜਾਸਤ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਤ ਭੰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਕੋਲ ਬਦਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੀਬਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ تے کبیرے کا. اور ثانی کہ بے شک وہ مثل نجاست متوسطہ کے اور خفیفہ کے باوجہ احتمال اس کے کہ ہو کون مکلف ارتکابہ اس وجہ تو جی. اور ثالث کہ وہ طاہر ہے فی نفسی غیر مطاہر ہے باوجہ احتمال اس کے کہ یہ کہ ہو مکلف ارتکاب کرتا کس کا یا خلاف اولا کا. اللہ اکبر. اے بے بابے ہیں گل آکھی بے امام صاحب نے 3 قول تا کی تے جٹ بندے نو سناؤ تو رکھ لے 3 گلاں اسی جٹ ہو کے ایک گل کردا دوجی گل کدے نہیں کیتی. ایڈے وڈے امام ہو کے 3 گلاں کردے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او عاشیت قال القاری فی باب فتح العنایہ کہ نئی ثابت مشیخ عراق کا خلاف بین الائمہ ثلاثہ اس بارے میں کہ مائع مستعمل کیا ہے انہوں نے کو گل آکھی ہے. ثابت کیا اس کو مشیخ ماوراء النہر نے اور روایت کا اختلاف. فعن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ فی روایت الحسن عنہ وہو قول انہ نجس نجاست مغلظہ. وعن ابی یوسف رضی اللہ عنہ وہو روایت ان ابی حنیفہ انہ نجس نجاست. وعن محمد رضی اللہ عنہ وہو روایت ان ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وہو قیس کہ انہ طاہر. اختیار کیا ایسی روایت کو محققون من مشائخ ماوراء النہر وغیرہ وہو وعلیہ الفتویٰ. چلو جی جی یہ کتے بھی اچھا وہ جڑا ہے نا یہ جڑا ہے نا یہ آذربائیجان تے بلخ بخارا جی وہ اصل سی کہ جڑا نا جی ابن نجیم تے بھائی دوسرے نہر الفیق والے وہ ایک وچ نہر سی. کچھ علماء ارلے پاسے سان تے کچھ یہ نہیں بھی لڑ پے سن. مطلب بھی اتفاق ایسا بھی ادھر بھی زیادہ سن دے اس پاسے وہ پھر ماوراء نہر بھی جڑے پرلے پاسے دے علماء نے نا جی انہاں دا اے فتوی ہے انہاں دا اے فتوی اتاں واسطے وہ ماوراء نہر بول جی وہ کل پڑھے بھی پہلے نقشہ تو پتہ لگے کہ بھی بالعدوہ دنیا تے والو کس واقعی سی. یہ اللہ تعالیٰ اتنے لے جائے ہوں پتہ نہیں اس وقت تو نہر ہوئے گی تو پھر اس وقت دا بن گیا جی. ایویں ہوں جڑا نا جی عراقیوں کا یہ ہے بخاریوں کا یہ ہے. اصل ہے کہ جڑے اوتھے دے اس زمانے دے بڑے بڑے بابے سن مثلا بھی ایک استاد نے اتنے کال کیتا بعد والے جتنے اس علاقے دے آئے انہاں میں اسے دلیل نو منیا. حضرت جی کا کال نہیں دلیل تے من کے وہ سارے متفق ہو گئے تو پھر آکھے بھی ان سب کا یہ قول ہے جی. یہ اس طرح کر کے جڑا علاقے وال نسبت ہوئی. اور جی بصری کہ نا کوفی نہ بھی نہیں ہے کہ جی بھی نظریے نے جنہاں منیا وہ سارے بصری ہو گئے تو ایک پاس کوفی اگر جو رہن والا جتوں دا ہوئے جی بنظریے کے مطابق اس طرح کر کے ماوراء النہر وہ جو علاقہ ہے نا اس نے گل کہتے ہیں جی اس علاقے چ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی توجہ و سونے ہو شوافے نے فرمایا بھی طاہر اس اتنے جواب دینا ہے بھی طاہر تو ہے لیکن ہم کہتے ہیں توجہ کرا جوے ہم کہتے ہیں اگر ہو طاہر کی تو البتہ وہ طاہر مطاہر ہے تو البتہ جائز ہو سفر میں وضو اس کے ساتھ پھر پینا اسی سے یعنی نہیں جائز وضو مائع مستعمل کے ساتھ اور نہ ہی پینا اور نہیں قول کیا کسی ایک نے اس کے ساتھ. سنیں جی اے شاباش سے جی. لو جی ہوں جڑا نا مولانا عبداللہ صاحب آدھے بھی ذرا ارا تمہیں ذرا میں لے چلنا پر
ٹول پلازے تک. وَنَحْنُ نَقُولُ اختلاف کیا ہے مشائخ نے یہاں ففی بعضها ہاکذا. جی کدھر گیا جی؟ ہاں استغفر بھول گیا جی. اختلافت النسخ ہا ہونا آج جڑا مت پڑھی نا شرح مولانا بیت اللہ صاحب دے اصل نسخے مختلف نے بیڑا بھی سامنے پیا پھر بے نسخے مختلف ہیں. اتنے تو نا پہلوں کہ پھر اگے اے نال اے لا یجوز ہوئے نسخے مختلف ہے یہاں. بعض نسخوں میں عبارت انجے وَنَحْنُ نَقُولُ دھیان کرا جے لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَجَازَ فِي السَّفَرِ الوضوء به ثم الشرب منه الى آخره کی الى آخری اے بلام یقول آخر بذالک. ایک نسخہ جڑا پڑھیا ہونا بعض نسخوں میں انج عبارت جے وَنَحْنُ نَقُولُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا مُطَاهِرًا کی یہ تو صرف کلا طاہر ہے نا دوجے طاہرم تے لجازا اگلی ساری عبارت لجازا سمجھے پہ عبارت اگلی ہوئی ہے. پس ہن دو نسخے ہو گئے نا جی. پس نسخہ اولا پر اگر صرف لو کانا طاہرن والا نسخہ لیں تو پھر یہ دلیل پکڑنی ہے مائے مستعمل کی. یہ نصرت ہے لمذہب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رد ہوگا ان پر جنہوں نے قول کیا ہے کہ طاہر ہے. غیر طہور تو ہے ہی ہے لیکن طاہر کا جو قول اب ان کا یہ رد ہوگا. اب یوں تقریر ہوگی سنیں جی. اے پہلا اے آگے جی خلاصہ اس کا یہ ہوگا اے پہلے اس نسخے دا جڑا پڑھیا ہونا خلاصہ یہ کہ اگر ہو ما مستعمل کیا فی نفسی طاہر ہوئے تو البتہ جائز ہوگا سفر میں یہ کہ وضو کرے کس کے ساتھ پھر پی لے اپنا غسالہ کیونکہ طاہر ہے نا تو طاہر نو پینا تو منع نہیں نا. باوجود اس بات کے کہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ یعنی نہیں جائز نہیں قول کیا بے جواز شرب منل یا نہیں قول کیا کسی نے وضو کے ساتھ پھر پینا اس سے کسی ایک نے بھی قول نہیں کیا جی بلکہ جائز رکھا انہوں نے تیمم ان دا خوف العطش کہ اگر پیاس دا خوف ہوئے تو وضو نہیں کرنا پانی پیاس پانی پینے واسطے رکھنا ہے تو تیمم کرنا ہے تو جے وہ پاک ہوئے تو پھر پی تو بندہ سکتا ہے نا حالانکہ انج تک کوئی نہیں جی. اور وامن المعلوم ایک مسئلہ پہلی جزی جڑا متن پڑھے وہ چلتا پیا کو دوجا پھر آگے چل لیں گے. وامن المعلوم ہے کہ حرمت لا للکرامت جو ہوتی ہے مولوی جی کی جیسا کہ انسان میں حرمت ہے لیکن کرامت کے لیے ہے. حرمت لا للکرامت مولوی عثمان یہ آیت النجاست ہوتی ہے. کیا بھی نجاست کی نشانی ہے کہ یہ شے حرام ہے لیکن کرامت کی وجہ سے نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ شے نجس ہے. تو پس پتہ چل گیا کہ مائع مستعمل کیا ہے ایک تقریر آگے جی سنیں جی تے ہونے جڑیاں ضمیرہ گل لوٹیاں نے انہوں نے رولا پہ گیا اور شاید کہ تو سمجھ گیا ہوگا اس بیان سے کہ لو کانا کہ ضمیر کانا کی لوٹے گی کدھر اور ضمیر فی السفر الوضوء بہی کی لوٹے گی اور ضمیر من ہو کی لوٹے گی ماں کی طرف استعمال کے بعد انج کر کے گل بننی تاہم عبارت ٹھیک ہونی ہے جی. اور اشارہ ہوگا اس کے ساتھ جواز شرب کی طرف یا جواز تودو ثم شرب کی طرف بے مستعمل نو پینا جائز ہے یا وضو تے پھر پینا جائز اس کی طرف اشارہ ہوگا. حالانکہ اس کا کسی نے قول
ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕਾਨਾ ਤਾਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਇਦ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰ ਜੀ ਉਹ वाला नुस्खा सानी आगे आ रहा है जी। बस अगर तू कहे कि लाजिम आता है इस वक्त तफकीक उस ज़मायर, कोई ज़मीर किधर जा रही है तो कोई ज़मीर उस दिन पढ़ा सा जी इंतशार ज़मायर की वजह से भी मसला समझना मुश्किल हो जाता है, बात समझनी मुश्किल हो जाती। तो मैं कहता हूँ ला बासा भी कोई हर्ज नहीं। और ये पानी है कि ये वो मुख्तलिफ सिफतां नाल ज़मीरां लगियां ने, क्योंकि ज़ात माँ मुतलक और मुस्तामल ये ज़ात एक कोई है और इख्तलाफ ज़मीरों का और नहीं हरज इसमें यह कि लौटे ज़मीर एक ज़ात शय की तरफ माक़ात नज़रे और लौटे ज़मीर दूसरी उसी ज़ात शय की तरफ माँ, तो लिहाजा एको शय ही है ना, वसफा लगियां ना तो उधर लौटती पी, लिहाजा मर्जी एको शय ही है। गल मुक गई। ये सी जी जे सिर्फ ताहिरुन होवे। दूजा नुस्खा केड़ा हो वेखो ना जी की ताहिरुम की इबारत बनी। अगर हो माए मुस्तामल क्या तो हुण अगली इबारत नाल लानी वापस आ जाओ इधर। वाला नुस्खा तिसानिया एहतमाल है ये कि हो मुताहर की ताहिर तो है ना जेड़ा मुताहिर है, ये मुताहिर है या एहतमाल है कि ये क्या हो सिगा इसे मफूल हो। ताहिर है और मुताहर है, इसके साथ ताहरत की गई है। और एहतमाल है ये कि हो इसम फ़ाइल फ़ायदा देने वाला हो तहूर के माने का, खुद भी ताहिर है और दूसरों को भी पाक कर सकता है जी। हुण सुनो, अगर पहला हो मुताहर तो बस अव्वल पर होगा ये ताकीद किसकी और होगा मआल इसका और मआल नुस्खा उला का एक ही, फिर कोई बनया ये की होवे ताहिरुन इको गल है कि ताहिर जिसके साथ ताहरत की गई है तो उसकी ताकीद है जी। लिहाजा हुण इको नुस्खा बन गया। ध्यान करें जी। बाल सानी अगर ताहिर मुताहिर हो तो सानी पर होगी गरज। हुण गरज की इस कलाम को होगी गरज इस कलाम से रद्द उन पर जिन्होंने कौल किया किसका और जमीयन का। अब ये कलाम रद्द है उन पर और नुसरत है इमाम मोहम्मद के मज़हब के लिए। सुना जी, क्योंकि आपने आख्या भी ताहिर है तो मुताहिर नहीं है, तो अब इमाम मोहम्मद साहब के कौल की तायद होगी और उनका रद्द होगा जो कहते हैं कि मुताहिर भी है। और ये रद्द होगा इमाम मालिक रहमहुल्लाह पर और वो जो उनके मुआफ़िक हैं कौन इमाम शाफी रहमहुल्लाह कौल कदीम में। और लौटेगी हर ज़मीर अब किधर मिन हैसो इन्नहु। और ख़ुलासा ये निकलिया मेरे ओ यारो कि अगर हो मुस्तामल ताहिरन और नहीं हो मेरे यारो ताहिरन व तहूरन की एक मिनट सब ताहिरन व तहूरन तो अलबत्ता जायज़ होगा वुज़ू मुस्तामल के साथ और पीना उससे, क्योंकि जो ताहिर तहूर है तो दोवें काम ठीक होने चाहिए ने कि नहीं ठीक होने चाहिए। हालांकि नहीं इस तरह बस, हालांकि इस तरह मुस्तामल दे बारे च ना किसी मजीद वुज़ू दा कौल कीता है तो ना किसी और नहीं मख्फी मुतफत्तिन पर वो जो इस कलाम में है दोनों नुस्खों में इख्तिलाल से और एदाल से। भैया मुश्किल जी बन दी है मसला तो नहीं इबारत समझा दी थी ने खोल के, लेकिन भी मुश्किल तो है ना मेरा नुस्खा में जी जी वो किमें ध्यान करे जी। अम्मा अव्वलन बस इसलिए कि हुक्म करना बे अदमे कौल अहदिन बे एक ही है खताए
بھی یہ آخنا کہ بھی کس بھی جن آخیا نا بھی طاہر مطاہر ہے بھی انہوں نے رد انج کرنا کہ بھی پھر اینو پیو نا پھر مزید وضو کرو نا تالا کہ اس دا قائل کو نہیں آندھنے گل ٹھیک نہیں کیونکہ جنہوں نے قول کیا نا بے قد ذہب الیہ وہ تاندھنے وضو بھی کرو پیو بھی جیے وَقَضَى الْحُكْمُ بِعَدْمِ قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الْغُسَالَةِ خَطَأٌ کیونکہ ہر وہ جو کہتے ہیں کس کے ساتھ قَالَ بِهِ جنہوں نے کہا نا یہ پانی طاہر ہے وہ پینے کے قائل ہے وہ پینے کے وہ کہتے پی سکتے ہیں جی اگر نجس مانے نجاست غلیظہ یا خفیفہ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو امام محمد صاحب کے نزدیک یہ کیا ہے طاہر ہے اگر اس کی کسی نے پیا ہے تو یہ نہیں مانا کہ گند پیا اس نے سنیں ہی اور تبرک سمجھ کے پینا اور شاباش جو میں وہ تبرک نہیں جتوں سے پاکی ٹوٹ گئے ہو جی اگر کسی نے پیاس لگی ہے مولوی عثمان نے وضو کیتا ہے تے انہیں وچ 10 باری چہرے نوں صابن نہیں ملیا بھی اگلا بندہ پی کے ہونے جلاباں نال مرے پیا صرف انہیں وضو کیتا ہے تے وہ پانی پیالے چ پیاس انہوں پیاس لگی انہیں پی لیا او ہو مولوی عثمان وضو کیتا ہے او ہو امام محمد صاحب نزدیک ٹھیک ہے جی کیونکہ کی ہے طاہر ہے تو یہ آندے نے بھی جڑا اے قول کرنا کہ جنہ طاہر مطاہر منیا انہاں دے نزدیک وضو دا کوئی قائل نہیں تے جنہ طاہر منیا پینے دا کوئی قائل نہیں آندے نہیں جنہ منیا وہ نال قائل بھی نہیں جی اچھا ہن دھیان کرا جی کیویں بھی یہ سنیا جی شو کہ بھی اے پینا ٹھیک ہے اور ثابت کیا ہے اس کو بحدیث صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مروی ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کیڑا آپ کہتے ہیں کہ لے گئی مجھے میری خالہ صاحب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو انہوں نے عرض کی کہ سونے ہو بے شک یہ میری بہن کا بیٹا ہے خالہ تاں ہی بڑی نا کہ میری بہن کا بیٹا ہے واقع اے واجع فی قدمہ ہے اندیا پیرا میں کوئی مسئلہ بن گیا تکلیف ہے اندیا پیرا میں تکلیف ہے پس مسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کا یعنی سونیا میرے سر تے ہاتھ پھیریا سونیا نے سر تے ہاتھ پھیریا جی اے بے سر تے ہاتھ پھیرنا بڑا سونا کلچر نکے نکے بال اج کل سلام نو ٹھکے کڑیاں منڈے سارے جی انہوں نے سر تے ہاتھ پھیرنے پر بال دسو پتر یہ بھی چیز ہے جی جی ہاتھ ملاویں بڑے ہوئے لگنا جی ہوں سر تے ہاتھ پیار لے لو جی اجے پنڈا جائے گا کوئی بابے کی کر دینا ہاتھ پھیر دینا بڑی عظمت مولوی جی اللہ دی قسم ہے دے فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسی ودعا لی بل ثم تودع پھر سونیا فشربت من وضوئه تو میں نے آپ کے وضو سے پیا قال القسطلانی کہ اے وضو سے پیا کیڑا مطلب ایل متقاطر من اعضاء شریفہ کہ آپ کے اعضاء شریفہ سے لگ کر جو نیچے قطرے گرے تھے نا وہ اٹھا کر میں نے پیے تھے جی سبحان اللہ جی اچھا ہوں یہ تو گل ثابت ہوگی جی مسئلہ اور میرا تو عثمان دے میں تو عثمان دو میں پی رہا کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو اس درجے پر سمجھیں کہ چونکہ سرکار کے وضو کا پانی پیا گیا تھا اس لیے جناب میرے شاگرد اور میرے مرید میرے وضو کا پانی پئیں تھوک کے ساری سوچ ہوتے بس کسی ویسے کٹ بھر لے تو وہ مرضی ہے سنیں یہ نہیں کہنا بھی تو شراب پی لی ہے لیکن بھی یہ ترغیب دینی اور اپنا پانی وضو دا کٹھا کیتی رکھنا دابڑے چ تے کل آکھنا پتر 5 وضو دا پانی سارے تھوڑا تھوڑا بوتل چ پا کے گھر لے جا مولی یہ ٹھیک ہے مطلب کہ پھر اپنے آپ پھر بڑے بڑے مقام تے سمجھے نا مولوی اصل رولا اتوں بنتا ہے سارا آ کے جی کسی دا کرنا ہو رہے ترغیب دینی ہو رہے اب مولوی عادل کے ظالم کو سمجھ آتی پی یہ جڑا نا یہ فرق اندے وچ جی پتر میں اپنے آپ نے سمجھا رہے ہیں بچے اچھا بننے دی کوشش نہیں کرنی عاجز مسکین گند کے ساڈے پلے کی شے ہے جی جی اے گل میرے سونے ہوں تو نالے کوئی چیزاں پھر سونے دی خصوصیت بھی تو ہے نا جی کی نے مولوی جی سونے دی خصوصیت بھی نہیں اچھا جی یہ پہلی گل سی بھی جڑوں آکھے بھی
و اما ثانیاً بہرحال سبحان اللہ اگر تسلیم کیا جائے عدم قول تو جہاں بھی انہاں کے بھی وہ قائل ہی نہیں ہے. اگر تسلیم کیا جائے عدم قول آحد بے جواز شرب بے ہی کہ بھی کوئی بھی پینے کا قائل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں لا یدل ذالک علی بھی اگر یہ پینے کا قائل نہیں تو خام خواہ نجس ہی ہوئے کیونکہ جڑا ثابت ہے پھر وہ کرنے سے نہیں نجس ہے جی پہلے قول دے مطابق کیونکہ عدم جواز شرب شے اور عدم کھانے شے قد یکون للمضرۃ والخباثۃ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ شے نہ نجس ہے نجاست کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ مضرت اور خباثت کی وجہ سے ہوتی ہے. سمجھے ہو اے گل جی اے جڑا نا بادام دا چھلکا نجس ہے کہ سیدھا کھا جاؤ بڑا میدا پھٹ جائے گا جی سمجھے پہ جی کیلے دا چھلکا نجس ہے کھا کو بڑا تکلیف دے گا کہ نہیں تو یہ کہ کوئی چیز ہے جو کھانا منع ہوتی ہیں پینا منع ہوتی ہیں وہ کس لیے خباثت کی وجہ سے. خباثت دینے پر نہ کو خباثت کی تھی تو اسی طالب علم والی خباثت پہنچ گیا مطلب بھی شے گندی اندر جائے گی تو تکلیف دے گی جی. ایشا بس ککر دے کنڈے پلیت نے ایک کنڈے کھاؤ پڑیں جی تکلیف دین گے جی. اور بھی دھیان کرے جب کنیا ہم گلاں جی بھی جائز ہے یہ کہ ہو یہ ان یکون ذالک لقوت شبہات فی بے اس کی طہارت میں شبہ کے قوت کی وجہ سے اس لیے اس کو پینا ٹھیک نہیں ہے جی. باوجہ اختلاف کے جو واقعہ ائمہ کے درمیان کیونکہ ایک بعض ائمہ امام صاحب نجاست غلیظت قائل نہیں ہے کہ جی تو اختلاف تو پایا گیا اس لیے اس کے پاک ہونے میں شبہ کبھی ہے کہ یہ پاک نہیں ہے. سنیں جی اور بھی جائز ہے یہ کہ ہو منع ان کا اس سے کس سے بھئی یہ جو وضو یہ پانی مستعمل پینا نہیں ہے وضو نہیں کرنا اس سے علا طریق بے قصد نظافت لا طریق ایشا بس. یہ پہلا دوجا سوال آ گیا جنہوں اور کال کیتا سی. تیسرا اس لیے کہ علماء نے حکم کیا ہے جواز تیمم کا خوف عطش حیوان محترم کے لیے بھی کہ بندے دے نال سواری ہے محترم تو وہ پیاس نہ مرے گی تو پانی موجود ہے تامی جائز ہے. جیسا کہ رجل کا دابا اور کوڑا کھوتا باوجود کہ غسالے کا پینا نہیں حرام دابا ہوتے تسی وضو کر کے پانی رکھے ہے تو اندے واسطے پینا ہے تو باوجود اس دے فقہاء نے پھر بھی فرمایا کہ کی کرے تیمم کرے جی. پس معلوم ہوگی یہ بات کہ انہو لیسا ذالک الا دفن لا ایشا بس. و اما رابعاً دیکھو نا کتنے تحقیقاں دے لیندے نے گلاں پس اس لیے کہ عدم گل سی نا بے جنہ آکھیا نا بھی طاہر کیے طاہر تے لہذا بھی جے طاہر تے پھر اس نو پیو بعد وچ وضو کرو تے جنہ آکھیا طاہر طہور طاہر مطاہر انہوں تے بھی سوال سی تو انہیں جواب دے رہے ہیں. پہلا تو یہ جواب دیا کہ وہ قائل ہیں اس چیز کے. دوسرا اگر قائل نہ ہوں تو پھر بھی جواب بات ہے وہ چل رہے ہیں. تو چوتھا اس لیے کہ عدم جواز تودع اس مستعمل کے ساتھ پھر پینا اسی سے محض وہ عدم طہوریت کی وجہ سے ہے کہ طاہر تو ہے لیکن عند محمد اور یہ نہیں دلالت کرتا کس پر. پس ملازمہ وہ کہ ذکر کیا ہے شارع نے اس کو بقولی لو کانا طاہرن سنیں جی اس کو کس پر بھئی دلالت نہیں دلالت کرتا کس پر علی نجاست علی نسخات الاولا اور جو لو کانت پہلے نسخے کے مطابق کہ بھئی ملازمہ جو ذکر کیا ہے یہ ملازمہ کیا ہے کیڑا ویکھو دروں
اور لو کان طاہرن ہوئے تو پھر لجازہ فی سفر الوضو بھی ثم شرب بھی ہونا چاہیے تھا جی. یہ جڑا ملازمہ ہے نا بھی لو کان شرط کوئی لجازہ جزا بھی یہ ملازمہ. بسم اللہ. کیوں باطل ہے بھئی کہ بھئی ضروری نہیں ہے جی کہ محض وہ اس لیے ہے کہ یہ مطاہر نہیں ہے. طاہر تو ہے تو جو امام محمد صاحب کے نزدیک اس کو مزید پینا نہیں ٹھیک, وضو نہیں ٹھیک, تو صرف اس لیے کہ یہ, لہذا اس کے طاہر ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی اس سے. پانچواں پس اس لیے کہ تقیید بے قولی فی سفر یہ لغو ہے. اور اگوا کیا بھی سفر چوبے تھے یہ لغو ہے. کیوں؟ حکم حضر میں سفر میں برابر ہے. مائے مستعمل دا حکم ایک ہی ہے. سفر ہوئے حضر ہوئے دوواں جگہ تے انہوں جڑا نہ اندر مزید وضو ہو سکتا ہے نہ انہوں پینا ٹھیک ہے. مگر یہ کہ کہا جائے کہ یہ قید بنا کرتے ہوئے اس پر کہ احتیاجی سفر میں اشد ہوتی ہے بنسبت غیر کے. مقام میں عباس اخر بھی ہیں مذکورہ ہیں فی سیاہ ویلو مولوی کنج بمب کر دینے جی شاید انہوں کھول کے بھی صحیح دماغ دے وچ بھی تھے سوال ہو سکتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اتھو ہی ہے نا کہ پچھو ہیں. اور اختلاف ثالث مستعمل کے حکم میں پس عندہ ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ نجس ہے نجاست غلیظہ, اور عندہ ابی یوسف رضی اللہ عنہ وہ نجس ہے نجاست خفیفہ, اور عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاہر ہے غیر طہور ہے, اور عندہ مالک رضی اللہ عنہ و عندہ شافی رضی اللہ عنہ آپ کے قول قدیم میں وہ طاہر مطاہر ہے. ہم کہتے ہیں انہیں نسخے نے مختلف تھے 2.5 صفحے 3 پرے سے تھے اور ہم کہتے ہیں اگر ہو مائے مستعمل طاہر تو البتہ جائز ہوگا سفر میں وضو اس کے ساتھ مزید دوجی واری پھر پینا اس سے جائز ہونا چاہیے. یعنی نہیں جائز وضو مائے مستعمل کے ساتھ, نہیں جائز شرب, اور نہیں قول کیا کسی ایک نے اس کے ساتھ. ایسے تو گرفتاں کیتیاں نے کر کے شابہ شابہ شابہ. اور اختلاف ثالث مائے مستعمل کے حکم میں بس عندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجس ہے نجاست غلیظہ, اور عندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجس ہے نجاست خفیفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ طاہر غیر طہور ہے. اور عندہ مالک و شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول قدیم میں یہ طاہر مطاہر ہے. ہم کہتے ہیں اگر وہ مائے مستعمل ہوتا طاہر تو البتہ جائز ہو سفر میں وضو اس کے ساتھ پھر پینا اس سے, یعنی نہیں جائز وضو مائے مستعمل کے ساتھ ٹائم کتنا ہوگا 7 گھنٹہ اور نہیں قول کے کسی